ناظرین، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس میڈیا سینٹر کے خوبصورت اسٹوڈیو میں محترم شمس امان فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہم نے ابھی جو گفتگو ان کے ساتھ کی وہ آپ نے اس سے استفادہ ضرور آپ کریں گے، اور آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کے علم میں اضافہ ہوں گی، کیونکہ پہلی بار اس طرح کی باتوں اس گفتگو کا مطلب یہ موضوعات اس طرح کے ان کے بچپن کی خاص طور سے یادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ فاروقی صاحب نے زندگی کا بہت بڑا بیشتر حصہ ان کا جو جسے ہندی لفظ کرم بھومی کہتے ہیں وہ الہ آباد رہا ہے، اور ان کا جو شب خون کا حوالے سے ان کی بیگم کا وہاں جس کالج میں وہ پرنسپل تھیں، اور ان کے بچوں کی جو اسکولنگ اور تربیت اور ان کی خود دوستوں کا جو وہ تھا، الہ آباد ایک مرکز رہا ہے خاص طور سے زبان و ادب کے خدمت کے حوالے سے بہت اہم رول الہ آباد نے کیا ہے۔ فراق یا شیام حسین صاحب، مہادیوی ورما اور بہت سارے نام ہیں، اس میں فاروقی صاحب کا نام بہت اہم نام ہے۔ فاروق صاحب، جب آپ الہ آباد تشریف لائے یونیورسٹی میں تو کیا ماحول تھا، کون لوگ تھے، کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، کون آپ کے دوست بنے، اور کیسے وہاں ایک مقابلہ بھی ہوگا لکھنے کا، سیمینارز کا، تقریروں کا اور کلاس کا، تو وہ ماحول آپ کو کتنا کچھ یاد ہے؟ اور ہاں، وہ مجھے یاد تو بہت کچھ ہے، جی، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ زمانہ زوال کی طرف گویا مائل ہو چکا تھا یونیورسٹی کا۔ ہماری ایک دوست ہے، بلکہ بچے ہی سمجھیے، جی، ہمارے دوست، ان کے باپ ہمارے دوست تھے، بہت مشہور وہاں کے افسر تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو انگریزی پڑھاتی ہے نیلم چرن گوڑ، جی، جس نے ناول بھی لکھی ہے انگریزی میں، اور اس کی ابھی ایک کتاب آئی ہے الہ آباد یونیورسٹی کے بارے میں، 3 ریورز اینڈ اے ٹری، تو اس میں اس نے جو الہ آباد یونیورسٹی کی کہانی بنائی ہے، بیان کی ہے، تو اس میں لکھتی ہے کہ سن 27 سے لے کے سن 57 تک کا جو عرصہ 30 سال کا ہے، جی، یہ الہ آباد یونیورسٹی کا گویا سنہرا دور، سب سے زیادہ اہل زرعی کہا جائے گا۔ جی، تو میری خوش نصیبی یہ ہے، میں نے اس دن بھی اس سے کہا جب یہ کتاب کا جب اجرا ہوا تھا کہ میں اس سنہری عہد کے آخری خوشچروں میں سے ہوں کہ میں وہاں 53 میں وہاں پڑھنے گیا، 55 میں نے ایم اے پاس کیا، تو زوال کے آثار کچھ آ رہے تھے آہستہ آہستہ۔ مثلاً ایک بات یہ کہ چونکہ طالب علموں کو سیاستدانوں نے ہمارے ملک میں شروع سے استعمال کیا تھا اپنے سیاسی اغراض کے لیے، اور ظاہر بات ہے اس وقت سیاسی اغراض بڑے متبرک تھے، مقدس تھے، اور ضروری تھے کہ ان کے لیے انسان قربانیاں دے، لیکن وہ روایت پھر سن 47 کے بعد بھی قائم رہی، اور اب سیاسی لوگوں نے اب طالب علموں کو اپنی مفاد کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے منظم کرنا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے آنے کے کچھ ہی دن بعد پھر وہاں اسٹرائک ہوئی، اور کئی مہینے اسٹرائک رہی، تو کلاس ولاس زیادہ نہیں ہوئے، تو ایک طرح سے ایک محزونی کا سا میں نے وہاں ماحول دیکھا۔ نام بہت تھا، اچھا کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو کہ اس وقت بھی نہیں تھے وہاں پہ، جو کہ دنیا میں جن کی شہرت تھی، مثلا اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر جے کے مہتا تھے، جن کا دنیا بھر میں نام تھا۔ ہم نے بھی ان کے بارے میں ان کے خیالات پڑھے تھے، ہم نے جب نے بی اے میں اکنامکس پڑھی تھی اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک کہانی ہے خیر۔ تو انگریزی میں پروفیسر دستور صاحب تھے، جو کہ پروفیسر نہیں تھے لیکن پروفیسر کے برابر ان کا مرتبہ تھا۔ دیب صاحب پروفیسر تھے، وہ بھی اس وقت وہ باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے تھے دورے کے لیے، اور آئے نہیں تھے، لیکن یہ جو بعد میں آئے تو ان کا نام تو چل ہی رہا تھا تمام۔ احتجام صاحب تو خیر نہیں لے، لیکن یہ کہ اعجاز صاحب اس زمانے میں تھے، اعجاز صاحب کی شخصیت ہی بڑی پرکشش تھی، وہ تو مرجع خلائق بالکل تھے۔ تو یونیورسٹی میں چھوٹے موٹے کلب چلتے تھے، بہت سارے ڈرامٹک کلب تھا، مسیح الزمان صاحب اس میں بہت متحرک و فعال تھے، اور ایک فرائیڈے کلب ہوتا تھا جس میں لڑکی جمع ہو کے باتیں آپس میں کرتے تھے۔ خود ہمارے اعجاز صاحب کا تھرسڈے کلب تھا ایک، جو تھرسڈے میں لوگ جمع ہوتے تھے، یہ سب تھا۔ اور بڑی بات یہ کہ سول سروس میں اور جو ان کی ہائی کورٹ کا جو حلقہ تھا وہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا تھا۔ اب تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہر جگہ وہی عالم ہے کہ ہائی کورٹ کے حلقے کے وکلاء میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں بلکہ وہ کچھ اور ہیں۔ اس وقت وکلاء پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور ادب سے کا ذوق رکھتے تھے۔ ہائی کورٹ کے ججوں میں اکثر ایسے تھے جو کہ مشاعروں میں آئیں گے، نشستوں میں آئیں گے، آپ کے بغل میں بیٹھیں گے، آپ کا کلام سنیں گے، داد دیں گے۔ تو ایک وہ تو چاہے وہ گویا جسے کہنا چاہیے کہ ایک فصل بہار گزر رہی تھی، لیکن اس کا ذرا سا آثار اس کے باقی تھے۔
مثلا مجھے یاد ہے کہ یہ سب بڑے بڑے ہائی کورٹ کے وکلا اور ہائی کورٹ کے جج لوگ مختلف نشستوں میں چاہے گھریلو بھی ہوں، آپ بلا لیے جایا کرتے تھے. شیو ناتھ کاٹجو تھے یا آپ کے اور بہت سے لوگ، ایم این شکلا تھے. حالانکہ ایم این شکلا بعد میں وی ایچ پی میں چلے گئے، لیکن پھر بھی اردو اچھی بولتے تھے، اردو کے بہت شوقین تھے. آنند نارائن ملا بھی وہاں اس زمانے میں تھے. ملا کے چھوٹے بھائی وہاں موجود تھے، ایس این ملا اور لوگ، بہت سے لوگ. بتائیے کہ ایک ماحول تھا جس میں کہ آپ اچھے سول سروس کے لوگوں میں کئی لوگ تھے جو کہ ذوق رکھتے تھے ادب کا. تو ایک ماحول یہ تھا کہ صاحب ادب ابھی اس معاشرے سے رخصت نہیں ہوا ہے. اگرچہ ادب کے اور تہذیب کے بھی رخصت ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے. تو پڑھائی کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت تک الہ آباد یونیورسٹی میں، جو اب بالکل نہیں رہ گیا، اب تو الہ آباد یونیورسٹی صرف مشرقی یو پی کے کچھ ضلعوں کے اور ان کے لڑکے وہاں پڑھنے، لڑکیاں پڑھنے آتے ہیں، یا مقامی اتنے بہت سارے ہو گئے ہیں جو پڑھنے آتے ہیں. اس وقت بھی باہر کے مدراس کے، اڑیسہ کے، پنجاب کے بچے وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. بلکہ ایک زمانے میں تو اڑیسہ، یہ جتنے جو تمہارے اڑیسہ جو اڑیا کے بڑے بڑے شاعر ہیں، سیتا کانت مہاپاتر، تو یہ سب لوگ وہاں الہ آباد میں پڑھے ہیں یہ لوگ. تو اس طرح سے وہاں اڑیسہ سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، بہار سے لوگ آیا کرتے تھے. اب تو بہار کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں دلی پڑھنے کے لیے. لکھنؤ میں لوگ، لکھنؤ کے لوگ تو نہیں آتے، لیکن جو مسلمانوں کو طبقہ زیادہ وہ علی گڑھ چلا جاتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ جس کو کہنا چاہیے کہ اس تالاب میں چھوٹی چھوٹی ندیاں بہت سی گرتی تھیں. میرے زمانے میں تھوڑا بہت باقی تھا وہ. اور طالب علم ایک دو مدراسی میرے ساتھ کے تھے، دوست تھے میرے، اچھی انگریزی بولتے تھے. کچھ مغربی یو پی کے کچھ لوگ تھے، کچھ بنگال کے لوگ تھے. تو ایک وہاں بھی ایک تھوڑا سا گویا ایک قومی اور ملکی سا ماحول تھا. یہ نہیں کہ اگر آپ جائیے آج الہ آباد یونیورسٹی تو معلوم ہوگا کہ آپ بالکل صحیح مشرقی یو پی کے ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ وہی اپنا اسی آس پاس کے ضلعوں کے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ میرٹھ میں کیا ہوا ہے یا دہرادون کسے کہتے ہیں. مدراس اور کوئمبٹور اور حیدرآباد تو چھوڑ دو، سمٹ گئی ہے وہ. سمٹ گیا وسیع اس کا. مگر جو بھی لوگ تھے استادوں میں، ایک فراق صاحب تھے، فراق صاحب پڑھایا کرتے تھے. ہم لوگوں نہیں پڑھایا انہوں نے. ہمارا زمانہ آتے آتے فراق صاحب بہت بوڑھے ہو گئے. بوڑھے کیا بلکہ کچھ تھوڑے سے شاعروں کی طرح سے غیر ذمہ دار بھی ہو گئے تھے. تو ایم اے کے کلاس میں نہیں پڑھاتے تھے، لیکن بی اے کے کلاس پڑھاتے تھے. کبھی کبھی ہم لوگ بھی اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن دیکھتے تھے ان کو بڑے یونیورسٹی میں، ڈپارٹمنٹ میں جاتے آتے بڑے عزت، و بڑے ان کی عزت تھی بہت. اور جملے اس طرح کے مشہور تھے کہ صاحب دیب صاحب کے بارے میں کہ وہ تو انسائکلوپیڈیا ہے لیکن پیڈسٹرین ہے. انسائکلوپیڈسٹریا ہے بلکہ وہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. فراز صاحب کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتے تھے کہ صاحب دیب کو تو آتا تو بہت کچھ ہے لیکن جانتا زیادہ میں ہوں. واہ واہ، ہاں یہ چوکراش تو خیرات بھی تو دونوں میں یہاں تک کہ جب وہ یعنی دیب صاحب بیمار پڑے تو وہ گئے فراز صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے اسپتال، ان کے بستر مر پہ عیادت کے لیے گئے. تو آپس میں ممکن ہے کچھ چوبیں چلتی رہتی ہوں، لیکن وہاں ذاتی سطح پہ صاحب بہت. بچن صاحب میرے آخری زمانے میں بچن صاحب آ گئے تھے، وہ کیمبرج گئے تھے، وہاں سے پی ایچ ڈی لے کے آئے تھے. تو وہ ہم کو پڑھاتے تھے ماڈرن انگلش لٹریچر، ماڈرن انگلش پوئٹری پڑھایا کرتے تھے. تو وہ بہت ہی محنت سے پڑھانے والے ہیں، بالکل یعنی جسے توقع کرتا ہے آدمی کے شاعر باہر قسم کے لوگ ہیں یہ پڑھائیں گے کیا کام کیا، لیکن نہیں، بہت محنت سے پڑھاتے تھے. وہ مشکل نظمیں ٹی ایس ایلیٹ کی پوری طرح سے ان کی وضاحت کرتے تھے. آخری جب کلاس تھا ہمارا تو ہم لوگوں نے کہا صاحب آپ کچھ سنا دیجیے، بدوشالہ بھی ہو جائے. اچھا ہم لوگوں کی اس زمانے میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم استاد سے کچھ پوچھیں. یہ تو بڑی بات ہے کہ کوئی ٹیچر سے کوئی ذاتی بات پوچھ لے تو یہ کہ صاحب آپ نے اب کیا لکھا ہے یا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو مگر ہم لوگوں نے ہمت کر کے بھائی اب میں فائنل کے کلاس ہے، اتنے سینئر ہو چکے ہیں، چھوڑنے والے ہیں. تو اب انہوں نے ان کا یہ کلاس آپ پڑھائے نہیں، آپ مدھوشالہ سنائیں. اچھا اب ظاہر ہے شاعری تو معمولی ہے، معمولی معلوم ہوتی ہے، جب بھی معمولی لگتی ہے، لیکن صاحب اس آدمی کی آواز ایسی مسحور کن اس کی آواز تھی. وہی بیٹے کو ملی ہے. بیٹے کو کیا ملی ہے میاں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں دیکھا ان کو. چھوٹے اچھا بیٹا کے جو خیر شخصیت خوبصورت ہے، کچھ ماں کی وہ پڑھی کہ چھوٹے قد کے تھے، منحنی سے تھے، کوئی اسے کمرو کہتے ہیں، اس طرح کی شخصیت تھی ان کی. مگر کلاس میں بڑا ان کا مرتبہ. مگر صاحب جب انہوں نے پڑھا تو بالکل وہ فرشتہ بن گیا ہوا، وہ انسان نہیں رہ گیا. وہ ہمیں ایسا بالکل دو ہی چار لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا جن کو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پڑھنے والوں میں سے تھے. ان میں سے ہمارے زمانے میں تو ایک جگر صاحب تھے. خیر کیا کہنے، کچھ نہیں کیا ہے، ایسا ترنم تو کبھی کسی کو ملا نہیں اور نہ ملے گا. اور جو اس میں جو ان کا استقرار تھا، جو شاعری میں تھا، وہی ان کے
ترنم میں تھا. حفیظ جالندھری صاحب کو پڑھتے سنا میں نے, بہت اچھا پڑھتے تھے, مگر ان کا یہ تھا کہ شروع میں آدمی کو اکتاہٹ ہوتی ہے, یہ کیسا پڑھ رہے ہیں, جب طرح سے پڑھ رہے ہیں یہ, لیکن 1-2 منٹ کے بعد جو ان کا سحر اثر کرتا تھا تو پھر تو پوچھیں نہیں. تو اس طرح کے لوگوں میں یہ ہریونش رائے بچن صاحب تھے, سخت بہت تھے یہ. میں نے جو پی ایچ ڈی چھوٹی مجھ سے, وہ اسی لیے چھوٹی کی, میں نے پاسواں جب کر لیا تو خیال ہوا بھائی چلو بھائی جو مجھے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو پی ایچ ڈی کر لینا چاہیے. جو میرا ذوق تھا ماڈرن انگلش پوئٹری اور ماڈرن فرینچ پوئٹری, تو میں نے پرپوز کیا کہ صاحب بچن صاحب جگہ صاحب آپ مجھے اگر لے لیں اپنے سائے عاطفت میں تو میں یہ کر لوں. تو کہنے کہ اچھا فلاں دن آ جانا بات کریں گے. اچھا ہم تو تھے ہی شروع سے لاؤ بالی تب بھی, یعنی اور معاملے میں چاہے کچھ رہے ہو, لیکن اس معاملے میں کلاس ولاس جو ہے اب گئے نہ گئے تو ڈھیلے ڈھالے تھے. تو اس دن بارش بہت ہو رہی تھی تو میں نہیں گیا, یا گیا یہ شاید دیر میں گیا, یہ شاید نہیں گیا, اگلے دن گیا تو خفا ہو گئے. کہنے لگے آپ میں اتنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ آپ کو میں نے وقت دیا, آپ نہیں آئے, تو جائیے میں آپ سے اب میں آپ کے ساتھ نہیں چلے گی میں, جائیے. تو میں نے پھر میں بھی اپنا تھوڑا دل شکستہ ہوا, میں نے پی ایچ ڈی کا چھوڑ دیا. تو مگر یہ تھا کہ اس وقت ان لوگوں میں صاحب, اب جب غور کرتا ہوں, کریم الدین صاحب نے لکھا ہے جب وہ کیمبرج گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے وہاں اساتذہ تھے, نام بڑے درشن چھوٹے, تو بھائی ٹھیک ہے وہ بڑے آدمی تھے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ 2-4 کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کا پڑھاتے تھے محنت سے. جی. اچھا, اور مثلا یہ کہ ایک بات جو میں نے بہت عمدہ دیکھی, بڑی عجیب دیکھی, جو اب بالکل نہیں ہے, کہ استاد اپنی ذاتی رائے کبھی بھی اپنے طالب علموں پر نہیں ٹھونستا تھا. پرکاش چندر گپت صاحب تھے جو کہ ہندی کے مشہور ادیب بھی تھے اور بہت کمیونسٹ پارٹی کے کارڈ ہولڈر کمیونسٹ تھے, اور فکشن پڑھایا کرتے تھے ہم لوگوں کو. اب ظاہر فکشن میں تو کتنا موقع ہے بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کرنے کا ان کو, لیکن صاحب اس بندے خدا کی گفتگو سے کبھی یہ گمان بھی نہیں گزرتا ہوگا کہ یہ آدمی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی ہے خدا کی. یہ تو اپنے تحفظات کو, اپنے تعصبات کو, اپنے خیالات کو دور رکھو, بچوں کو وہی پڑھاؤ جو ان کے کورس میں ہے. یہ آج کل بات ہوتی ہے اردو تہذیب, اردو کلچر. ہم آج اردو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اردو تہذیب کو لے کر, اردو کلچر کو لے کر صاحب اس کو تعین کیسے کیا جائے کہ کہاں تک ہے, اس کی وسعت کہاں تک ہے, اور یہ اصل میں ہے کیا؟ کلچر کو 2-4 لفظوں میں سمجھائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی شروع, جیسے ہمارے باپ نے جیسے مجھے سکھایا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں. ہاں سر, بہت اہم بات ہے. وہاں سے لے لیجئے آپ کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اب کہاں کیا کریں گے, کہاں بیٹھیں گے, کیا ہر ایک نظر ڈالیں گے, دیکھیں گے کہاں بیٹھنا چاہیے, کون جگہ اچھی ہے, کون میرا ملاقاتی ہے, کس سے بات کریں گے, یہ نہیں, بلکہ جس سے آنکھ چار ہو جائے گی اسے سلام کریں گے, جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائیں. پھر یہ کہ جتنا بھی ضروری تکلف آپ کر سکتے ہیں, جو ہم لوگوں کی تہذیب کا بہت بڑا حصہ ہے. میں کل کسی سے کہہ رہا تھا کہ رافت رسل صاحب نے, تو شاید تم سے کہہ رہا تھا, میں نے لکھا ہے کہ صاحب اردو والے عجیب لوگ ہیں, یہ آداب جناب تشریف مزاج شریف تشریف لائیے اور قدم رنجہ فرمائیے, بڑی زحمت فرمائیے آپ نے, ارے ہمیں خود ہی حاضر ہو جاتا, میں قدموں کے بل آ جاتا, آپ نے کیوں وغیرہ وغیرہ. اب بھائی بات یہ ہے کہ ہم وہ بھی جانتا, ہم بھی جانتا ہوں کہ نہ میں قدموں کے بل آؤں گا, نہ وہ قدموں پاؤں کے سر کے بل آئے گا. لیکن اپنے کو اپنے مد مقابل کے سامنے میں کمتر سمجھنا جو ہند اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, یہاں شروع ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ میں کسی شخص کو مخاطب کرے آپ جس سے پتہ لگے کہ وہ آپ سے بدرجہ بہتر اور بلندر اور عرفہ تر ہے. جی اچھا دیکھو, یہی چیز بالکل بھی شاعری پر بھی آتی ہے. اب ہمارے زمانے میں جب ہم لوگوں نے نئی شاعری شروع کی تو بہت لوگ برا بلا کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا موبل گوئی ہے فلاں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اتنا بھی, ہم کو تو خیر کہا تو کہا, میر کو ابھی بھی بہت لوگ کہتے ہیں میر کیا ہے, بکواس ہے, گھاس کوڑا ہے. تو اس تہذیب کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ میاں اس کا لحاظ تو کرنا چاہیے تمہیں, جو تم سے پہلے سے جو کچھ کہہ کے نکل گیا ہے اس کا لحاظ کرو, اور یہ مت سمجھو کہ تم اگر اس سے 200 برس بعد پیدا ہوئے ہو تو تم اس سے بڑھ کے عقلمند بھی ہو. عقلمندی اور چیز. تو ہماری تہذیب یہ سکھایا ہمیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے عہدے کے لوگ ہیں اور ایک معمولی قسم کا آدمی ہے, لیکن یہ کسی اچھے خاندان کا ہے, اب ذرا برے حال پہ آ گیا, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ تھوڑی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد تھا اپنے نانیہال کا, نانا کا, کہ ایک صاحب تھے بیچارے, وہ ان کے یہاں کئی لوگ ایسے ہر جگہ ہوتا تھا, آیا کرتے تھے, شام کو محفل جمتی تھی, غریب لوگ اپنا جن کو بعد کھانے وانے کو نہیں آئے, کھانے تک ٹھہر گئے, چائے تو ضرور پی لیا کرتے تھے گرمی میں, شربت پی لیا. تو اس میں ایک صاحب تھے, وہ کبھی کبھی آتے تھے, صاحب 1 روپیہ قرض دے دیجیے. اچھا. تو
ظاہر ہے کہ نانا مرحوم کو معلوم ہے کہ واپس نہیں آئے گا. جی جی. لیکن ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ان سے کہیں کہ مجھے دے دیجیے, مجھے ضرورت ہے. تو اپنے حفظ نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے اوپر ایک چاہے وہ اس کو آپ جھوٹ کہہ لیجیے, اگر تو جھوٹ کہے گا, لیکن وہ آپ کی حفظ مراتب اور وضع کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی کہتا ہے جی ہاں کوئی بات نہیں, میں لے لوں گا, واپس کروں گا, تو وہ دے دیا گیا. طریقے تھے تو یہ ان کا طریقہ. مجھ سے ایک دم ہم بیٹھے تھے, نانی سے کہنے لگے, پھر آئے تھے جی دیکھو, اچھا اس زمانے میں بڑی چیز تھی, کل کے فلاں آئے تھے, 1 روپیہ لے گئے, کل کے قرض دے دیجیے, ہم جانتے ہیں کہ دیں گے نہیں, لیکن کیا کیا جانے دو, دے دیا ہم نے. تو اب یہ کہ جب آپ مانگنے بھی جائیں کسی سے اگر, تو اس میں بھی اپنی, اب آج کل جیسے ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ جس قسم کی بے حیائی کا ہم مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں, تو کلچر ہر چیز کا نام ہے. جی جی. اگر مثلا کوئی مان لیجیے کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے تو یہ لکھ دیا ہے, فرحت اللہ بیگ نے لکھ دیا ہے کہ صاحب یہ لوگ بڑے جو استاد لوگ تھے یہ تو اچھے شعر کے ہی قائل تھے, کوئی بڑے سے بڑا شعر چاہے بادشاہ کبھی کیوں نہ ہو, شاعر ہو, لیکن اگر کمزور ہو تو وہ سر نہ ہلائیں. مشاعرے میں داد دینے کے آداب اور تھے. بالکل تھے سر. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں. مشاعرے کے آداب یہ تھے جو کہ جیسے کہ میں اب تو خیر مشاعرے میں جانے ہی چھوڑ دیا میں نے, لیکن نہ جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جاؤں اور داد نہ دوں تو لوگ برا مانتے ہیں, اور داد دے دیتا ہوں تو پکڑتے ہیں کہ جب لکھ لیجیے آپ کل کے مشاعرے میں مجھے داد دے رہے تھے, لیجیے یہ دیوان حاضر ہے, اس پر دیباچہ لکھیے. یہ مشکل کافی مشکل. اس زمانے میں لوگ یہی کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھائی اگر فرض کیجئے کہ یہ ظاہر ہر جگہ فرقے تھے اور پارٹیاں تھیں, لیکن مشاعروں کا ادب یہ تھا کہ جہاں بیٹھ گئے, جہاں اگر صاحب خانہ نے جگہ مقرر کر دی ہے تو ہمیشہ اس جگہ پر بیٹھائے گا آپ کو, اگر آپ وہاں نہ بیٹھائے گا آپ کو, آپ واپس چلے جائیں گے. کوئی بہت بڑی توہین آپ کی ہو, چاہے اس سے بہتر جگہ دے دے آپ کو, لیکن وہ نہیں اس کو تسلیم کریں گے. پھر یہ کہ جہاں بیٹھ کے وہاں سے اٹھنا ہلنا, اور یہ کہ یہ سب جو جملے بازیاں کرنا, اور خاص کر اسٹیج پہ بیٹھ کے جیسے شعراء آج کل کرتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور چولہے کر رہے ہیں اور جملے کس رہے ہیں شعراء پہ, یہ سب کچھ نہیں, بس جہاں بیٹھے رہو. بالکل وہ نشیب سے برخاست جو تھی, اور تہذیب جو تھا, اور ناظم مشاعرہ جس طرح سے وہ کرتا تھا مشاعرے کو, اور جس طرح داد دی جاتی تھی, وہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ آداب کے طریقے, اب آداب ہم کہتے تھے, اب اس کے السلام علیکم, یہ ہم خدا حافظ کہتے تھے, اب اللہ حافظ. اب یہ ہم لوگوں کی, یعنی ہم یہی کہیں کہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ اچھا خاصا اردو کا محاورہ جو لفظ ہمارا ہے خدا حافظ, اس کو آپ چھوڑ کر کے اللہ حافظ کہتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں خدا نہیں لکھا ہوا ہے. تو وہ قرآن شریف میں تو بہت کچھ نہیں لکھا ہوا, کہا کرتے ہیں پھر اس کو آپ, بس اس طرح کی فضول بات ہے. تو اچھا پہلے زمانے میں ممکن نہیں تھا, پہلے زمانے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی لفظ کہوں اور پھر مجھے کوئی ٹوک نہ دے. تو میں کبھی سوچوں گا نہیں کہ میں کسی کو اللہ حافظ کہہ دوں گا, لیکن اگر کہہ بھی دیتا تو فوراً مجھ کو وہ لوگ کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا. اب یہ کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, جب میں سنتا ہوں ضرور ٹوک دیتا ہوں, میرے بعد تو کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ان سب چیزوں کے مراتب ہیں, کس سے کیا کہنا چاہیے. تسلیمات عرض کرتا ہوں, بندگی عرض کرتا ہوں, تشریف لائیں. اگر بزرگ کوئی ہے اور آپ کے گویا آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں اور مذہبی قسم کے ہیں, تو ان کو آپ السلام علیکم کہیں گے. لیکن یہ نہیں کہ السلام علیکم یوں کہیں گے صاحب, معلوم ہے لیکچر ہی پورا دے ہمارا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سب ہم لوگ نہیں کہتے تھے. ہم لوگ بزرگوں کے سامنے گئے, اول تو ہمت نہیں پڑتی تھی اٹھ کے اٹھا کے بات کرے, السلام علیکم ایسے کیا جائے, کونے میں بیٹھ گئے. تو وہاں ایک طریقہ اور تھا کہ بھائی اس محفل میں یہ کہا ہے, لیکن عام جو بول چال کا طریقہ تھا, عام دوستوں میں اور برابر کے لوگوں میں اور اپنے کلاس میں اور محفلوں میں تو آداب ہم کہتے تھے ہمیشہ. تو اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی اب کوئی وجہ پوچھیے آپ تو وجہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ ہم لوگ وجہ کے بغیر اپنے اندر حاصل کر لیتے تھے. خاص کر بیٹھنے کے بارے میں میں بہت کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں خیر مجھ سے تو بھی مشکل سے ہوتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں میں کہ جہاں بیٹھوں تو جس طرح بیٹھا رہوں, ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤں. اس وقت تو لوگ مثلا داستان گو یا مرثیہ خاں دونوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. داستان گو کے بارے میں تو عبدالنبی فخر زمانی جو اکبر کے زمانے کے بعد کے زمانے میں جو کتاب جن کی ہے, تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ داستان گوئی میں داستان گو کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں نہ ہلائے گا, جہاں بیٹھا رہے گا, صرف آواز کے بلبوتے پر کام کرے گا. اب سوچئے کہ آواز کی تربیت کیسی دیتے ہوں گے وہ, کہ لڑکی کی آواز بولنا ہے, جاہل کی آواز بولنا ہے, بادشاہ کی آواز بولنا ہے, شیر کی بولی بولنا ہے, اس کو سب کو
لیکن اس میں کہیں سے کوئی بھاؤ تاؤ دکھانا نہیں. میر انیس کے بارے میں معلوم ہی آپ کو, کبھی ہاتھ میں لاتے تھے. تو اردو تہذیب نے یہ چیزیں ہم لوگوں کو سکھائیں, اس طرح کی چیزیں. مثلا یہ بھی دیکھیے, ایک بات بتاؤں آپ کو, اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پرانے لوگوں کے کلام میں کیا رکھا ہے, جگہ جگہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہ لڑکیاں بہو بیٹیاں پڑھیں تو شرم آتی ہے. تو کیا پہلے زمانے میں بہو بیٹیاں نہیں تھیں کیا؟ وہ تھیں بھی اور پڑھتی بھی تھیں. تو ایسا نہیں کہ اس زمانے کی لڑکیوں کو لوگ پڑھاتے نہیں تھے. بعد میں پھر ایک رواج شروع ہو گیا, بعض حلقوں سے یہ تحریک اٹھی کہ صاحب لڑکیوں کو پڑھاؤ نہیں, کیونکہ پڑھاؤ گے تو وہ عشق بازی لکھیں گی اور معشوقانہ خط لکھیں گی. ان کو خالی قرآن پڑھوا دو بس کافی ہے, یا بہت سے بہت ماحولی حساب سکھا دو, دو چار گھر کا حساب لکھ لیں. پہلے تو یہ نہیں تھا بالکل. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی اگر اولاد ہے تو اس کو تربیت اپنے معیار سے دینی ہے, تو اس میں سب کچھ شامل ہے. مرثیہ خوانی بھی ہوگی, اگر تمہارے مرثیہ خوانی کا رواج ہے. ہمارے یہاں نعت خوانی کا رواج, تو پھر نعت خوانی بھی ہوگی. جو بھی میلاد ہوا کرتے تھے, میلاد بہت ہوتے تھے بالکل. اور میلاد میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے, بزرگ پڑھتے تھے, اور نعت کو گا کے پڑھتے تھے, اور کبھی کسی نے برا نہیں مانا. تو ان کے جو اشعار جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شوخی ہے, تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ دنیا سے بے خبر تھے. تو یہ ہم نے اپنے بہو بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا چھوئی ہوئی سمجھ لیا ہے, حالانکہ اگر کہ ظاہر دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے اردو تہذیب کو اس لیے بدنام کیا, ارے صاحب یہ طوائفوں کی تہذیب ہے, اور وہ صاحب وہاں تو صرف یہ ہو. ایک تو یہ غلط ہے بالکل کہ جو ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ صاحب اردو کے لوگ لکھنؤ میں خاص کر کے طوائفوں کے بچوں کو بھیجتے تھے کہ اٹھنے بیٹھنے کا آداب سیکھیں. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ جاتے تو غلط بھی نہ ہوتا, کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ آتا تھا اٹھنا بیٹھنا. تہذیب ان سب کا نام تھا. اور اردو تہذیب میں مثلا یہ کہ اب ہم لوگ جب بڑے ہوتے رہے سکھائے گئے صاحب کہ غزل نہایت ہی واحد چیز ہے. یہ بالکل نہ, پہلے ہی حملہ تو مولانا حالی نے کر دیا تھا, تو ہم انہیں سے بہت تنگ تھے. اتنے میں میاں کلیم الدین صاحب آ گئے, انہوں نے اور اس پر قلعہ جو رہا تھا مسمار کر دیا. جبکہ تہذیب یہ سکھاتی تھی ہمیں کہ استاد کے کلام کو نگاہ قدر سے دیکھو, کیونکہ وہ اس نے آپ سے زیادہ سمجھا اور سیکھا اور غور کیا ہے. ایک چیز آپ سے, کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے, آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے کافی سارے شعبے دیکھے بھی ہیں یہاں پر. آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے کہ ہم, چونکہ یہ اردو یونیورسٹی ہے, اردو یونیورسٹی کے ناطے مطلب ہم کون سے ایسے کام کریں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جس سے بچوں کو جو ہے بہت فرق پڑے گا, فائدہ پڑے گا؟ بہت صحیح آپ نے یہ سوال اٹھایا اس وقت. کیونکہ ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ مجھے یہاں آ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ خوشحالی اور خوبصورتی نظر آئی. شکریہ. اور پھل پھول بہت ہیں, بلڈنگ اور بھی بن گئی ہیں, پہلے بھی اچھی بلڈنگیں بنی تھیں, اور وسائل موجود ہیں. اب وہ ہوتا یہی ہے کہ صاحب وہ اقبال کے مصرع جو جواب شکوہ میں ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں. تو بھائی ہمیں پہلی تو تم لوگوں کو یہ میرا پیغام ہے, تو تمہارے ذریعے سے تمہارے طالب علموں کو, تمام معنوں کے بچوں بچیوں کو, کہ اردو زبان سے محبت کو اپنا فرض مانو, زندگی کے فریضے میں اس کو شامل کرو. اور ایک بات یہ سمجھ لو کہ پہلے زمانے میں جو انگریزوں نے ہمارے پاس تہذیب چھوڑی تھی, اس میں ہم لوگوں کو انہوں نے اس بات کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ تعلیم جو تم کو دی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے تلاش معاش کا ذریعہ ہے, کہ تم کو روٹی کمانی ہے تو تم یہ پڑھنے جاؤ, پڑھو تم. تو خیر ٹھیک, ان کا اپنا مقصد تھا, کیونکہ وہ اتنے بڑے ملک میں مٹھی بھر انگریز سے تو چلتا نہیں کام, تو ان کو بابو بنانے تھے. تو انہوں نے بابوؤں کے لیے اسکول کھولے, اور اسکولوں میں کہا کہ تم پڑھو, تو نہ پڑھو تو کام نہیں پاؤ گے. اس سے غلط رسم یہ پڑ گئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ تعلیم ایک طرح سے ذریعہ معاش کا بہانہ ہے. یہ نہیں ہے. تعلیم دراصل انسان کی ذہنی قوتوں کو, بلکہ میں کہوں گا روحانی قوتوں کو بھی ان کی افزائش کا اور افزونی کا طریقہ ہے. اور وہ اور تعلیم جس زبان میں حاصل کرتے ہو اس زبان کو پوری طرح سمجھنا, اس کا حاصل کرنا تمہارے لیے فرض ہے. تو ایک تو اردو کے ساتھ یہ بھی بڑی ناانصافی رہی, اور اب بھی ہو رہی ہے, کہ لوگ اس کو, کوئی کہتا ہے ان کی زبان ہے, کوئی کہتا ہے صاحب ان کا رسم الخط پرانا ہو چکا ہے, کوئی کہتا ہے لکھتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں. کوئی انگریزی میں لکھتے کچھ بولتے کچھ نہیں ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اردو سے محبت کرو, اور اگر اردو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو, چاہے ڈگری بی ایس سی یا بی اے یا ایم ایس سی کی پاؤ, چاہے کچھ پاؤ, لیکن یہ سمجھ کے آؤ کہ میں اس علم کو اردو کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور اردو حاصل کرنا بھی اس میرے حصول علم کا ایک مقصد ہے, اور بڑا مقصد ہے. اب یہ نہ ہو کہ میں
اب ایک تو یہ بھی تقسیم جو انگریزوں نے کی تھی صاحب کہ سائنس الگ ہے آرٹس الگ ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو سائنس کے آدمی ہیں، ہمیں آرٹس سے کیا مطلب. حالانکہ ہمارے یہاں تقسیم کبھی بھی نہیں تھی، ہندوستان میں کبھی بھی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی. یہ اب شروع ہوئی ہے. آپ کے یہاں کی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کچھ لوگوں کے ذریعے میں نے پڑھی ہیں. آپ کے جو چانسلر تھے پہلے عبید صدیقی صاحب، ان سے کبھی ملے ہوں اگر آپ. سینکڑوں شعر ان کو اردو کے یاد ہیں. بہت سی کتابیں انہوں نے ایسی پڑھ رکھی جن کو میں بھول بھی گیا تھا. تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی میں تو فیلو آف رائل سوسائٹی ہوں، میں تو باٹنسٹ ہوں، بایولوجسٹ ہوں، مجھے کیا مطلب اس سے کہ امیر نے کیا لکھا اور اقبال کیا کہتے ہیں. تو یہ رواج تھا علم کو تقسیم کرنے کا نہیں بلکہ علم کو یکجا کرنے کا. تو چاہے تم بی ایس سی پڑھنے کیوں نہیں آئے ہو، لیکن یہ تم اردو کے توسط سے بی ایس سی پڑھو گے اور اردو کو بھی حاصل کرو گے، اسی شوق دو گے جس کا شوق دو گے تم سائنس کو حاصل کرتے ہو. دوسری بات جو اسی سے متعلق رکھتا ہوں میں کہ یہ یونیورسٹی، اس کا نام وابستہ ہے اس ملک کے اور ایک بہت ہی بڑے فرزند کے نام سے وابستہ ہے، ابوالکلام آزاد. اور ابوالکلام آزاد کی زندگی کو اگر تم پڑھو تو تمہیں بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوں گی جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشعل راہ ہو سکتی ہیں. تعلیم کے بارے میں جو انہوں نے جملے کم لوگوں کو معلوم ہے، مثلا یہ کہ جتنے یہ IIT کھلے ہیں ان کو شروع کرنے والا ابوالکلام آزاد، ICCR شروع کرنے والا ابوالکلام آزاد، ICHR کھولنے والا ابوالکلام آزاد، ساہتیہ اکیڈمی کھولنے والا ابوالکلام آزاد، NCERT ابوالکلام آزاد، داڑھی رکھنے والا ملا ہوتے ہوئے للت کلا اکیڈمی کھولنے والا ابوالکلام آزاد. جتنا تم دیکھ رہے ہو یہ سب کا سب اسی کا دیا، اس آدمی کا. اس ایک آدمی کی بصیرت تھی جس نے سکھایا کہ علم محض اس کا نام نہیں ہے. پھر یہ وہ پہلا آدمی تھا سارے ملک میں جس نے کہا، جو بعد میں جا کر کے پچھلی حکومت نے پاس کیا کہ صاحب ہر شہری کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ اس کو علم حاصل کرے وہ. اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ علم ہمیشہ مادری زبان میں دینا چاہیے. شروع کا علم پورا جو بھی تم بچوں کو دو وہ مادری زبان میں دو. یہ سب باتیں وہ کہہ چکے ہیں. تو میرا مطلب ہے نہیں کہ اگر تم ابوالکلام آزاد کی زندگی کو سامنے رکھو گے تو بہت ساری چیزیں تمہارے زبان میں آ جائیں گی کہ اس ملک کو وہ کیا بنانا چاہتے تھے اور کتنا بنا گئے. اب کیا ترقی ملک اب کر رہا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، یہ بھی تم دیکھ رہے ہو. اور کس طرح سے ان کے پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں. میں تو حیرت کرتا ہوں، غالب کے بارے میں دیکھیے، وہ پتہ نہیں کیسی باریکیاں جو کس عمر میں انہوں نے غالب کو پڑھ لیا تھا اور پڑھ کے کتنا یاد رکھا تھا. جو ہم لوگ تو جو غالب میں جو زندگی گزار رہے ہیں بہت سی باتیں ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فلاں نے یہ بات فلاں کے بارے میں یہاں اس جگہ لکھی ہے. تو جس فن کو اٹھاتے تھے اس فن کو وہ بخوبی برتتے تھے اور اس میں کامل ہو جاتے تھے. تو اس ملک اور اس قوم کے بارے میں جو ان کا خیال تھا، اردو زبان کے بارے میں جو ان کا خیال تھا، اس کو اپنے سامنے رکھو اور ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ علم حاصل کر رہے ہو، ٹھیک ہے روٹی ووٹی اس سے مل جائے گی، لیکن یہ مقصد اولین نہیں ہے. مقصد اولین اپنی ذہنی تربیت و ترقی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو کچھ فرمایا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی اور ہمارے بچوں کے لیے جو مطلب بہت ہی مفید بات ثابت ہوں گی. ایک لفظ آپ کا تبرک کے طور پر ہمارے لیے ہے اور ہم دعا کریں گے کہ کوئی اور موقع ہو اور آپ تشریف لائیں اور ہم اس سے بھی استفادہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت کم ہے اور ہمیں وقت کی مجبوری کی وجہ سے پروگرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. فاروقی صاحب سے درخواست ہماری رہے گی کہ ایک بار ہمیں اور موقع دیں اور ایک ہمارا جو پروگرام ہے اس ملاقات والا یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ کے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.